دیکھنے میں انسان نیکی چھوٹی سی کرتا ہے، مگر جو اس کا اجر و ثواب مالک بے نیاز کے ہاں رکھا جاتا ہے بہت بلند و بالا ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر بہت اونچا رکھا جاتا ہے۔ انسان بہت کم سوچتا ہے اور بہت تھوڑی سوچتا ہے۔ مالک بے نیاز کی بارگاہ میں اگر اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو، اپنے ظرف کو وسیع کر دے تو وہ خالق و مالک بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، اپنے بندوں سے بخوبی پیار کرتا ہے اور بہت زیادہ مہربانیاں اپنی بندوں پر فرماتا ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھوں کو کسی انسان کے لیے اٹھا کر دعائے کلمات بولتا ہے، اس کی بخشش کے لیے دعا مانگتا ہے، تو مالک بے نیاز اس انسان کے دوسرے انسان کے لیے دعا کو شرف قبولیت فرماتا ہے، اور اس انسان کو اس کی دعا کا فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اور جو بندہ مومن جب کسی کے لیے دعائے کلمات بول کر اس کی بخشش و مغفرت کی اللہ کی بارگاہ میں التماس کرتا ہے، عرض و گزار کرتا ہے، تو مالک بے نیاز اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بھی فرماتا ہے اور دعائیں ضرور قبول بھی فرماتا ہے۔ بزرگان دین نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی ہاتھوں کی دعا بنا کرو اور لوگ تمہارے لیے دعا کیا کریں۔ وہ تب ہوتا ہے جب انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، اور لوگ بھی ان کی رحم دلی کو دیکھ کر کے ان کے لیے بغیر کسی بتائے، بغیر کسی کہے، بغیر کسی بار بار اصرار کیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اچھائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، لوگوں کا سہارا بن کر ان کو جینے کے لیے بہترین اس طرح کی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ مالک بے نیاز پھر اس کی خدمت کی وجہ سے اس پر رحم بھی کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔